السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے۔ ہمارے قرآن مجید کے خلاصے کے اس سلسلے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو قرآن کا سمرائزڈ ورژن ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آبویسلی نہ ہم کوئی ایک سورہ پوری پڑھ سکتے ہیں اور نہ ساری صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں نے جو انتخاب کیا ہے اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے جو 7 گروپس ہیں، جس کو قرآن میں ڈسکرائب بھی کیا گیا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں، سورہ نمبر 15 ورس 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے پیغمبر آپ کو 7 دیے جوڑا جوڑا، یعنی یہ عظیم قرآن۔ تو یہ جو 7 گروپس ہیں، یہ چونکہ ہمارے ہاں دے آر ناٹ ویل نون، اور ان کو بہت انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے، بیکاز یہی اصل میں قرآن کی اس پریزنٹیشن کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے انٹروڈکشن تعارف میں ضروری ہے۔ تو میں نے 4 پریزنٹیشنز آپ کہیے جو میرے ہیں، وہ کلپس وہ ایک گروپ کے لیے ہوں گے۔ سو اس طرح سے انشاءاللہ ہم 28 سیشنز کریں گے، اور ایک انٹروڈکٹری سیشن ملا کر ہمارے انشاءاللہ 29 سیشنز ہوں گے۔ سو آج کا سیشن 5واں سیشن ہے، اور آج ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو اللہ نے ہم کو دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کا جو جواب ہے وہ پورا قرآن ہے، اور بالخصوص یہ پہلا گروپ جس میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہیں۔ البقرہ اور آل عمران جوڑا ہے، اور النساء جو ہم نے کل پڑھی، اور المائدہ جو اب آج پڑھیں گے، یہ بھی جوڑا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اپنے اندر جوڑا ہونے کے کئی پہلو، کئی ایسپیکٹس رکھتی ہیں۔ ان میں ایک بڑا نمایاں آبویس ایسپیکٹ یہ ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کے جو اب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ایک حیثیت اختیار کر گئی تھی، اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی تھی، اس میں ایک اچھی معاشرت، صالح معاشرت کیسے وجود میں آئے، اس کے کیا بیسز ہوں، کیا پرنسپلز ہوں، وہ بیان کیا۔ اور پھر یہ کہ مسلمانوں کا تزکیہ، یعنی مسلمان پیوریفائی ہوں، مسلمان اسپرچولی وہ اپنے آپ کو ریفائن کریں، بہتر کریں، اور آخرت کی کامیابی کے لیے مستحق ٹھہریں۔ یہ سورہ النساء میں ہم پڑھائے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اسی مضمون کو اور آگے بڑھایا، اور اس میں جو اللہ نے اپنی شریعت، اپنا دین دیا، اس کا آپ سمجھیے کہ ایک کمپلیشن ہو گئی، اتمام ہو گیا، اللہ کی اس ہدایت کا اتمام، کمپلیشن۔ اور اللہ نے پھر اس ہدایت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اب یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تم نے اس کو سیریسلی لینا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے بھی اس کو پیش کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ یہ ایک ان دونوں کے جوڑے ہونے کا پہلو ہے۔ میں اس پریزنٹیشن میں 2 اور پہلوؤں کو بھی بیان کروں گا۔ چنانچہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک بنیادی بات ہے، اصولی بات، کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے عہدوں کو، وعدوں کو، پرومسز کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ دین اصل میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے جس کو ہم نے قبول کیا، اور ہمارا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس دین کو
اہمیت دیں گے، اس کو اپنی زندگی میں پرائرٹی دیں گے، اور ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو اختیار کریں گے، اور ایز فار ایز پاسبل ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آغاز ہی اس بات سے ہوا، یہیں سے بات شروع ہوئی سورہ مبارکہ میں۔ آگے سورہ اس آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہ جو پہلے بھی بیان کی تھی کہ جانوروں میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو شریعت میں حرام ہیں، اور پھر ان کو اور مزید تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد اسی آیت مبارکہ میں ذرا سیکنڈ ہاف میں یہ بات واضح فرمائی کہ جب یہ احکام، یہ ایکسپیکٹیشنز کلیریفائی کر دی گئیں تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دین کی حیثیت سے جو پیغام مجھے تم کو اور تمہارے ذریعے سے دنیا والوں کو دینا تھا، آج اب ان احکام کو ان کی جو آخری لیول کی کلیئرٹی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ یعنی اب دین کی حیثیت سے کسی اور پیغام کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل سے بہت کچھ سیکھیں گے، ایکسپلور کریں گے، انوویٹ کریں گے، بہت سی چیزوں میں ایوالو کریں گے، آگے بڑھیں گے، اس سے نہ روکا گیا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جو چیز ہم نے بتائی ہے انسانوں کو، یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کوئی مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا، نہیں، وہ تو کرنا ایک غیر ضروری بات تھی۔ اس کا تو مطلب یہ تھا کہ انسانوں کی ترقی، انسانوں کے آگے بڑھنے کے راستے کو روک دیا جائے۔ خدا تعالیٰ نے انسانوں کے اس دنیا میں رہنے اور رہتے ہوئے آگے بڑھنے میں جو چیلنجز آنے تھے ان میں ان اخلاقی حدود کو طے کر دیا کہ جس سے آگے انسان کسی صورت میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو دینی لحاظ سے اپنا پیغام کمپلیٹ کر دیا اور آگے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی اپنی مرسی کو، اپنی گفٹ کو پرفیکشن دے دی۔ یہ نعمت، یہ گفٹ کیا ہے؟ یہ زندگی، اور زندگی کے اندر جو کچھ ہمارے پاس امکانات موجود ہیں، اپرچونٹیز موجود ہیں، وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، رشتے ناتے ایٹسیٹرا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود انسان کو بہرحال ایک کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ واٹ از دا پرپز، کس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ سو اللہ نے انسان کی اس نیڈ کو، جو ہر انسان کے اندر ایک سوال کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، اس نے اپنے دین کو دے کے اس کو بھی یعنی ایڈریس کر دیا، اور یہ فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اتممت علیکم، یعنی آئسنگ آن دا کیک ہو گیا۔ جو پہلے سے نعمتیں موجود تھیں ان میں ایک اور نعمت ہدایت کا اضافہ کر کے نعمت تمام کر دی۔ اس کے بعد ہدایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں ایک بڑی اہم بات کی، اور یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ، 4 اور 5 سورہ جو ہیں، یہ آپس میں جوڑا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سورہ نساء میں ہم نے کل پڑھا آیت نمبر 135 135 میں ایک بات، ایک ہدایت بڑی امپورٹنٹ، اسی ہدایت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ورس 8 میں سورہ میں، لیکن اس کا ایک اور پہلو، ڈائمنشن بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم عدل کے علم بردار بن جاؤ،
عدل کے یعنی جسٹس کے چیمپئنز بن جاؤ. شہداء للہ، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، یعنی اللہ کی خاطر اس کی ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہوئے. ولا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا، وہاں یہ کہا تھا کہ یہ جو تم عدل اور انصاف کی گواہی دو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کو پیش کرتے ہوئے، تو اس میں چاہے ایسا کرتے ہوئے تمہارے اپنے سیلف انٹرسٹس پر، مفادات پر زد پڑے، تمہارے والدین کے انٹرسٹس پر مفادات پر زد پڑے، یا تمہارے رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے، تمہیں بہرحال سچ کا ساتھ دینا ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے، ایویڈنس پرووائڈ کرنی ہے. یہاں بالکل وہی بات کہی گئی، ذرا الفاظ میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ. اور پھر فرمایا وہاں ایک رکاوٹ کو بیان کیا تھا، انصاف کرتے ہوئے آدمی یا اپنے ذاتی مفادات، سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں، یا والدین کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور انسان انصاف نہیں کرتا. یہاں فرمایا ایک اور انصاف نہ کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے چیز، اس کو بیان کیا. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ترین چیز ہے. تقوی کے قریب ترین ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تقوی خدا کی موجودگی کا احساس اور اس کے نتیجے میں اس کی حدود کا خیال رکھنا، یہ ایسے نہیں آ جاتا، یہ اللہ کی مہربانی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہ مہربانی کن کو ملتی ہے؟ جو انصاف کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اے دلو، انصاف کرو، بی فیئر، وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور معلوم ہے کیا، جو تم عمل کرتے ہو نا، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیات 12 اور 13 میں، جہاں اللہ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے یہ بات سمجھائی کہ یہ جو تم کو دین ملا ہے نا اے مسلمانوں، تم سے پہلے ہم نے ایک اور قوم کو دیا تھا، اور ان سے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم نے اس دین کی گواہی دینی ہے اور اس کو سیریسلی لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے کلیریفائی کرنا ہے. لوگ سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، پریشان نہیں ہونا، جواب دینا ہے، سیکھنا ہے، لرن کرنا ہے. فرمایا ورس نمبر 12 میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب، آپ کہیے مانیٹرز، ان کو اپوائنٹ کیا. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا ان سے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی ایم ود یو. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور تم نے ان کی عزت کی، ان کی مدد کی، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں لازماً تم سے تمہاری جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو دور کر دوں گا، اور میں لازماً تم کو داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فمن کفر بعد ذالک منکم، پھر اگر تم میں سے اس کے باوجود، اس کے بعد بھی کسی نے انکار کفر کیا، فرمایا کہ فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. آگے فرمایا اگلی آیت نمبر 13 میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے اس ہسٹوریکل ریفرنس سے کہ دیکھو بی کیئرفل، تمہیں جو اللہ کا دین ملا ہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، یو کانٹ میس اراؤنڈ ود اٹ،
یہ ایک اللہ کا پیغام ہے تمہارے پاس. فبما نقضہم میثاقہم، اور ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نظر انداز اگنور کرنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی. لعنت کر دی یعنی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کلام کو اس کے موقع محل سے ہٹا دیتے، یعنی اس کی جان بوجھ کر ایسی انٹرپریٹیشن کرتے، اس کو ایسے پڑھتے کہ جو اس کا اصل پرپز ہے اس کی جگہ پر کوئی اور بات جو ان کی اپنی مرضی کی ہوتی وہ سامنے آتی. تو فرمایا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے بہت سا حصہ اس کا کہ جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، جس پر ان کو ریمائنڈ کرایا گیا تھا. مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم کو اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو سیریسلی لینا ہے، اس لیے کہ اگر تم اس کو اگنور کرو گے تو مت بھولو کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم آئی تھی، اس نے اسی طرح سے اللہ کے پیغام کو اگنور کیا اور پھر وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کا احساس مردہ ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیات نمبر 15 اور 16 میں کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہے، یہ پیغام مسلمانوں کو تو ملا ہے اس لیے کہ وہ ایمان لائے، لیکن یہ پیغام سب کے لیے ہے. یہ پیغام اہل کتاب کے لیے بھی ہے، وہ لوگ کہ جن کو پہلے تورات اور پھر زبور پھر انجیل دی گئی، جو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جن کو تورات ملی ہے وہ یہودی رہیں، جن کو انجیل ملی ہے وہ نصرانی عیسائی رہیں، جن کو قرآن ملا ہے وہ قرآن پڑھ کے بس مسلمان رہیں. نہیں، یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل، یہ قرآن، یہ سب اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بھیجی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے یہودیوں اور عیسائیوں، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تم پر واضح کر رہے ہیں بہت سی وہ باتیں کہ جو تم نے کتاب میں چھپا دیں، تم چھپاتے رہے ان کو. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، یعنی تم نے چھپایا تو بہت کچھ، لیکن بعض جو باتیں تم نے چھپائیں ان کو یہ بیان کرتے ہیں اور بعضوں کو اگنور کرتے ہیں. مقصد حق واضح کرنا اور تم کو انوائٹ کرنا ہے، مقصد تمہیں ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا نہیں ہے. اس لیے جہاں ضروری نہیں ہوا، محسوس ہوا، تو وہ باتیں بیان نہیں ہوئی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کر دینے والی کتاب آ گئی. یعنی یہ ایک کتاب ہے، یہ روشنی ہے اور یہ بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، جو اس کا پلیجر سیک کرتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سینکشن سے، اور اللہ کی مرضی ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے ایک سیدھے راستے کی طرف. یہ گویا کہ ایک بڑا ایفیکٹو انویٹیشن ہے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کو کہ بھائی یہ اللہ کی کتاب آئی ہے، اس کو مانو اور سیدھے راستے پر چل پڑو. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہ چونکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے خاص طور پر سورہ مبارکہ میں ہدایات دی گئیں
اگرچہ کہ اہل کتاب کو بھی اس میں انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی تاریخ سے سیکھو، انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں تم ان غلطیوں کو مت دہرانا۔ فرمایا کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، فیورٹس ہیں، یعنی یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ سو وہ بھی یہی کہتے تھے، اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی اولاد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ دیکھو تم نہیں ہو، وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا کمال کی بات فرمائی۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہیں تمہاری گناہوں اور جرائم کی سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اگر تم اللہ کے فیورٹس ہو تو یہ دوسرے انسان تمہاری پٹائی کیوں کرتے رہے ہیں؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تم کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارا جاتا ہے، تم ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ یہ تو خدا کے فیورٹس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، تم بس ایسے ہی ہو انسان جیسے اور لوگ ہیں جن کو اس نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور وہ معاف کر دے گا جن کو چاہے گا اور عذاب دے گا جن کو چاہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا کہ تم مسلمان پیدا ہو گئے ہو یا یہودی پیدا ہو گئے ہو یا نصرانی پیدا ہو گئے ہو، اسی کا فرق پڑتا ہے۔ خدا کے اوپر تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ خدا لوگوں کو، بعض لوگوں کو فیور کرے گا اور بعض لوگوں کا دشمن ہوگا۔ نہیں، تم سب انسان ایک ہی طرح کے ہو، اللہ کے نزدیک ایک ہی حیثیت رکھتے ہو۔ وہ میرٹ کی بنیاد پر عذاب دے گا جو غلط پرفارم کریں گے، اور وہ معاف کرے گا جو صحیح رویہ اختیار کریں گے۔ آگے آیت نمبر 32 میں چلتے ہیں ہم، جہاں اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتایا کہ ایک واقعہ بیان کیا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل و قابیل کا، جس میں ایک بیٹے نے، قابیل نے، دوسرے بیٹے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی چونکہ بدنیتی پر مبنی تھی اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں واقعہ اس لیے بتایا تاکہ یہود کو یہ بتایا جائے کہ تم اسی طرح کے حسد کی وجہ سے تم بنی اسماعیل اور ان میں آنے والے پیغمبر کی مخالفت نہ کرو، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا کہ جو حال قابیل کا ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ فرمایا من اجل ذالک، اس وجہ سے، یعنی اس بنیاد پر کہ جو ایک شخص نے اپنے بھائی کو، دوسرے کو قتل کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون بنا دیا، ان کو یہ بتا دیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا تھا، اور بغیر اس کے کہ اس نے زمین میں فساد مچایا تھا۔ یعنی اگر کوئی قاتل ہے تو اس کو تو پھر سسٹم پکڑ کے قتل کر سکتا ہے، اگر کسی نے زمین میں فساد مچایا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ لیکن ان دونوں وجوہات کے بغیر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اس کو زندگی دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی۔ انسانی جان کو پرزرو کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا کہ وہ بچی رہے، اس کا دفاع کیا جائے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وہ کام کہ جو آج کل ہمارے ڈاکٹرز کرونا وائرس کا مقابلہ کر کے انسانی جان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ بعض لوگ اس چیز کے درپے ہیں
کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ لوگ قریب آئیں اور اس وائرس کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. جیسے کہ پیچھے کہا تھا نا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، تو یہاں وہی فساد فی الارض کا ذکر آ گیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یعنی ان کے اصولوں پر بنائے گئے معاشرے میں بغاوت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ اَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے. ایک تو قتل کی عام سزا ہوتی ہے جس میں انسان کو پھانسی دے کر یا کسی اور طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور ایک سزا وہ ہے کہ جو یہاں بیان ہوئی ہے، یعنی زمین میں فساد مچانا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یقتلوا، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے، یعنی ایسے قتل کیا جائے کہ ان کا قتل عبرت کا ایک نمونہ بن جائے. اس قتل کے طریقوں میں ایک طریقہ رجم بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کو سزا دی. جیسے مثال کے طور پر وہ لوگ کہ جو معاشرے میں جنسی انارکی پھیلاتے تھے، ان کے لیے بھی یہی سزا تھی، اور دوسرے مجرمین کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں تھیں. ان میں اور سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کو ان کے بازو اور ان کی ٹانگیں الگ الگ سمت سے بے ترتیب کاٹ ڈالی جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ معاشرے میں کیوس اور انارکی پھیلانے والے، معاشرے میں بغاوت کرنے والے، عام نظام زندگی کو روک کر ایسے طریقے اختیار کرنے والے جس سے کہ نظام زندگی درہم برہم ہو جائے، جس میں ظاہر قتل و غارت بھی شامل ہے، جس میں ڈکیتیاں بھی شامل ہیں، جس میں ریپ بھی شامل ہے، اور طریقے بھی کہ جس میں عام نظام زندگی کو کچھ لوگ غنڈے جتھے مل کر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں. تو ان کی بڑی شدید سزائیں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 38 اور 39 میں بلکہ 40 تک چوری کی سزا کو بھی بیان کیا. یاد رہے کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اصل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اسلامی سوسائٹی میں جو ریفارمز کو سورہ نساء میں بیان کیا، یہ ان کی کمپلیشن کی سورہ ہے، اور شریعت اور اللہ کا دین اس میں کمپلیٹ ہو گیا. تو وہ تمام باتیں بیان ہو گئیں کہ جن باتوں کو اللہ کے دین میں بتانا ضروری تھا. فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، ان کے عمل کے نتیجے میں کی پاداش میں، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک عبرت ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے عبرت کی طور پر سزا کو بیان کیا ہے. فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. خدا جانتا ہے کہ کس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے، انسان نہیں جانتا، اس لیے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے احکام ہی وہ دیے ہیں کہ جن میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں بتائی جائیں جن باتوں کو جاننے کے لیے انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ جو بات بیان کرتا ہے وہ اس کی حکمت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہ زبردست بادشاہ ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات نمبر 44 میں اور اس سے کچھ اور آگے ہسٹوریکل ریفرنس دے کے
کہ جیسے اب اللہ مسلمانوں کو شریعت دے رہا ہے، اسی طرح کی شریعت اللہ نے یہودیوں کو بھی دی، اسی طرح کے احکام اللہ نے نصرانیوں کو بھی دیے، مسیحیوں کو بھی دیے۔ تو فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم ہی نے نازل کی تورات بھی، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی اور اللہ والے ربانی علماء اسی کے مطابق وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس سب کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے حکم، شریعت، جو اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر ہیں۔ ایک کافر مسلم غیر مسلم کہاں سے ہوئے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر خدا کے پیغام کو، اس کے احکام کو ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تو بتایا ہے مسلمانوں کو جا رہا ہے کہ جو دین، جو شریعت تم کو دی گئی ہے، اس کو اللہ سے لو اور اس کو نافذ کرو، اس پر عمل کرو جب تمہارے لیے اس پر عمل کرنے کا موقع ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ حالات کو دیکھ کر اللہ کی شریعت کو دھیرے دھیرے نافذ کیا جائے گا، لیکن شریعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو اس سے انکار کریں وہی کافر ہیں۔ آگے آیت نمبر 45 میں اسی طرح کی بات کو بیان کیا ایک دوسرے انداز میں، کچھ اور بنی اسرائیل کے احکام کا حوالہ دے کے کہ ان کو بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا، لیکن بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا اپنی شریعت میں، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور آیت نمبر 47 میں پھر انجیل والوں کو یعنی مسیحیوں کو بھی اسی بات کو ان کو کلیریفائی کیا، ان کو بتایا اور یہ کہا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے، خدا کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح سے اے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ عین مطابق بن کے آئی ہے، یعنی وہ جو پروفیسیز، پیشن گوئیاں تھیں ان کے مطابق بن کے آئی ہے جو پچھلی کتابوں میں تھیں، جو اس سے پیچھے موجود ہیں۔ فرمایا کہ وَمُہَیْمِنًا عَلَیْہِ، اور یہ ان کتابوں پر نگران ہے، یہ ان کے لیے ایک کسوٹی بن گئی ہے۔ فَاحْكُم بَیْنَہُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے پیغمبر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس حکم کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کو اہمیت نہ دیں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ کہیں ہٹا دیں اس سے کہ جو آپ کے پاس حق آ گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر اللہ کے بندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے مطابق وہ جھک جائیں۔ آگے چل کے اہل کتاب کے ایک رویے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کا ایک ایٹیچوڈ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے یہ مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو تمہیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، دور رکھنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم ان یہودیوں
اور ان نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ اپنے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے پھر سمجھا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی خدا کا پیغام تمہارے پاس آ گیا، تم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا پیغام برحق ہے، اور تم ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو، مسیحیوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو کہ جو اس دین کی مخالفت کر رہے ہیں، جو اس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کی ہدایت ہے کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی یہودی اور کسی نصرانی کو بھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اگر ان سے نکاح کر سکتے ہیں تو کیا ان سے دوستی نہیں ہوگی؟ کیا ان کو دوست نہیں بنایا جائے گا؟ تو یہ بات یہاں جو کہی گئی ہے وہ خاص قسم کے یہودی اور نصرانی تھے، اسی لیے الف لام کو استعمال کیا گیا۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے آیات نمبر 57 اور 58 سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا، مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق، کھیل اور مذاق کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دی گئی من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور دوسرے کفار میں سے، ان کو نہ بناؤ کیا؟ اولیاء، دوست۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ صاف معلوم ہو گیا کہ وہ جو یہود و نصارہ جن کو دوست نہ بنانے کی ہدایت کی گئی تھی، وہ یہ یہود اور یہ نصارہ تھے کہ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے تھے۔ فرمایا فَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها حزوا ولعبا، یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، ظاہر نقل اتارتے ہوں گے، مذاق کرتے ہوں گے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اب جب کہ تم کو اللہ نے اپنا دین دے دیا ہے، اس دین کی قدر کرو اور اس دین سے اپنے آپ کو محروم نہ کر دو ان لوگوں سے دوستیاں کر کے کہ جو پہلے ہی اپنا دین بھی ضائع کر چکے ہیں اور تمہارے دین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں اچھے اہل کتاب، اچھے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے روکنے کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اس کے بعد آیات 65 اور 66، 65 اور 66 ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم لازماً ان کے گناہ جھاڑ دیتے جو ان سے غلطیاں ہوئیں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم لازماً ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ تو ہے آخرت کی بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات، انجیل اور اس چیز کو کہ جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی، اگر اس پر عمل کرتے، اس کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یعنی ان کو اس دنیا میں ترقی ملتی، اس دنیا میں فراوانی ملتی، اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ان کو ان کی فصلوں میں برکت ملتی، ان کی صنعتوں میں برکت ملتی، ان کے کاروباروں میں برکت ملتی، ان کی ایجادات میں برکت ملتی، ان کو اللہ تعالیٰ بہتر ذہن دیتا، ان کو آئیڈیاز دیتا، ان کے لیے دنیا کی ترقی کے راستے کھل جاتے اگر وہ تورات، انجیل اور جو اللہ نے اس کے بعد قرآن نازل کیا
وہ اس کو مانتے اور اس کو اختیار کرتے۔ گویا کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو، اگر تم نے اللہ کے دین کو سنجیدگی سے لیا، تم نے یعنی بحیثیت مجموعی سارے معاشرے نے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو وعدہ اس کا اہل کتاب سے بھی تھا کہ وہ آخرت میں بھی ان کو کامیابی دے گا اور دنیا میں بھی کامیابی دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے وہ سب کچھ کہ جو آپ پر نازل کیا گیا میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کو، پورے دین کو بیان کرنے کا حکم تھا، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، میرے پاس اس کی پوری وضاحت کرنے کا وقت نہیں، لیکن بہرحال دو باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام مسلمانوں کو مل گیا تھا، تمام مسلمان اس دین کو جانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ جو باتیں مسلمانوں کو چنانچہ بہت بعد میں ملیں، جو چند مسلمانوں کے پاس تھیں، وہ اصل دین نہیں تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس دین کی وضاحت تھی جو حدیث کی شکل میں ہم کو ملی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر دین کا کوئی بھی فیصلہ اہم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو دین آپ نے لوگوں کو بتایا، اس میں مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت نے اتنی بڑی دھاندلی کر دی، نعوذ باللہ، کہ معلوم ہوا کہ بتایا کچھ تھا، ہو کچھ گیا۔ نہیں، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ سب کچھ آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور پھر اس امت میں اس دین پر جو حسب توفیق امکانات تھے مسلمانوں نے عمل کیا، اور ان کا پہلا دور بڑا شاندار دور تھا کہ جو اللہ کے پیغمبر کے دیے ہوئے دین کے مطابق گزرا۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ 68 سے 69 ہے۔ 68 میں فرمایا گیا، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کسی بنیاد پر نہیں، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا، یعنی یہ قرآن جو تورات اور انجیل کے بعد آیا، اگر تم اس پر قائم نہ ہو اور تم اس کے مطابق فیصلے نہ کرو، خدا کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات ظاہر ہے اہل کتاب کو بھی کہی گئی اور ہم مسلمانوں کو بھی کہی گئی، اور اسی کے ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 بھی یہی آیت ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے، جو یہودی ہوئے، جو سابئی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیے تو وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے وہاں نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ کوئی غم ہوگا ماضی کا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سب لوگ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس کسی پیغمبر کا پیغام ٹھیک طرح سے پہنچ جائے گا تو وہ اس کو ماننے والے بنیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں اور کون نہیں ہیں، اس کا فیصلہ البتہ صرف اللہ کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اگین مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت ریلیونٹ ہدایت ہے۔
فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین کے معاملے میں بے جا، انجسٹیفائبل غلو، مبالغہ، ایگزیجریشن مت کرو، جو بات جتنی ہے اس کو اتنا بیان کرو۔ ایک مذہبی انسان ایگزیجریٹ نہیں کرے گا، اسے تو اصل میں بات کرنی ہے انصاف کے مطابق۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ انعام میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بولو تو انصاف کرو۔ جب آپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، جب آپ مبالغہ آمیز گفتگو کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، تو اصل میں آپ حق بات پر کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو مت تم مبالغہ کرو بغیر وجہ کے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آیت نمبر 86 پہ جا کے سورہ مبارکہ کا اصل مضمون مکمل ہو گیا۔ لیکن سورہ نساء کے، جس کی یہ سورہ مبارکہ جوڑا سورہ ہے، اس کی طرح اس میں بھی آخر میں آپ کہیے کہ ایک اپینڈکس ہے، کوسچنز اینڈ آنسرز ہیں۔ وہاں 4 سوالوں کے جواب دیے گئے تھے جو سورہ کے کنٹینٹس، مضامین سے متعلق تھے۔ یہاں 5 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ یوں یہ دونوں صورتیں جوڑا ہے، اس کا ایک اور بڑا اہم پہلو سامنے آ گیا۔ میں نے بتایا ان کے مضامین میں بھی، ایک میں مسلمان معاشرے کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کو سورہ نساء میں بیان کیا گیا، اور اسی کو اپنے کلائمیکس تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں، سورہ مبارکہ میں، ان احکام کو دے کر کہ جو احکام گویا کہ بالکل آخر میں کسی بھی مسلمانوں کے اچھے معاشرے میں گویا کہ جو آخری جو اللہ کے فیصلے ہیں نافذ کرنے والے، ان کو بیان کر دیا گیا۔ اور یہ گویا کہ ایک دونوں کے درمیان جوڑا ہونے کا پہلو تھا۔ دوسرا پہلو میں نے بیان کیا کہ آیت نمبر 135 135 سورہ نساء میں اور آیت نمبر 8 سورہ مائدہ میں ایک ہی بات کر رہی ہیں، لیکن اس میں 2 ڈفرنٹ اینگل سے بات سمجھائی گئی کہ مسلمانوں کو اللہ کے دین کا گواہ بن کے رہنا ہے اور اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنی۔ اور تیسرا یہ پہلو ہے کہ دونوں صورتوں کا سٹائل آف پریزنٹیشن ایسا ہے کہ آخر میں کوسچنز ہیں اور آنسرز ہیں۔ چنانچہ پہلے آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں کچھ آیات بیان کی کہ جو یہ پیدا ہو گیا سورہ مائدہ کو پڑھتے ہوئے کہ اگر شریعت کے ان معاملات میں کہ جن میں کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، انسان اپنے اوپر کسی اور چیز کو بھی حرام ٹھہرا دے تو اور اس کے لیے وہ قسم کھا لے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، مت تم حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو کہ اللہ نے جن کو تمہارے لیے حلال کیا۔ ولا تعتدوا، اور دیکھو حد سے آگے مت بڑھو، یعنی ڈونٹ کراس لمٹس۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو، لمٹس کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی بتایا آگے چل کے آیت نمبر 89 میں کہ یہ جو انسان قسمیں کھا لیتا ہے ایسے ہی لاغو وداؤٹ میننگ دیم، اس پر تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انسان نے سیریس سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے اور پھر وہ کسی وجہ سے اس کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کے لیے پینلٹی ہے کہ جو اس کو ادا کرنی ہوگی۔ وہ بتائی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایسا کھانا کہ جو آپ ایوریج کھانا خود بھی کھاتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یا ان کو یعنی 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا، یا کسی ایک غلام کو آزاد کرنا۔ جو ان میں سے کوئی چیز بھی نہ پائے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ قسم کھائیں سیریسلی
اور پھر اس کو توڑ دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن جو ہے اس کا جواب ہم کو ملتا ہے آیت نمبر 90 اور 91 میں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جو اس زمانے میں بھی امپورٹنٹ تھا اور آج کے دور میں بھی امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اللہ نے حرام چیزیں بیان کر دی اور یہ بتا دیا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون کو کنزیوم کرنا حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر جانور ذبح کیا گیا ہو تو وہ حرام ہے، تو یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، تو پھر شراب اور جوئے میں کیا پرابلم ہے؟ وہاں کون سا حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ یہ سوال اس وقت بھی پیدا ہوا اور آج بھی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آیت نمبر 90 اور 91 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، پھان، یہ جو بتوں کے استھان ہوتے ہیں، اور 500 کے تیر، یہ شیطانی کاموں میں گندگی ہے، رجسن، یہ نجس ہے۔ فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، کینہ، ہیٹرڈ، جیلسی، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے نتیجے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکے، یعنی یا پڑھنے نہ دے یا پڑھو تو تم بالکل گمسم ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بتاؤ کیا تم اب بھی ان سے باز نہیں آؤ گے؟ Are you still not going to leave them؟ یہ بڑی سخت بات ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز ان سے ہٹ جاؤ، نہیں، بہت سختی سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ایک اور سوال جو سورہ کے مضامین سے پیدا ہوا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں شروع میں کچھ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے کا بھی ذکر آیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کر بیٹھے، یعنی اس سے غلطی ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آیت بارگاہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تمہیں لازماً آزمائے گا کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ جو شکار ہے احرام کی حالت میں وہ تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں آ جائے گا، اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جانے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہم سے وہ یہ ہے کہ برائی ہمارے رینج میں ہو، ہم اس کو کر سکتے ہوں، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اور ہم صرف اللہ کی خاطر اس برائی سے بچیں۔ اس آزمائش میں اللہ نے بعض صحابہ کرام کو ڈالا، تو فرمایا کہ یہ اللہ نے کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی اس میں غلطی کر بیٹھے تو اس کا پھر کیا کفارہ ہے، اس کو اگلی آیات میں واضح فرمایا۔ چوتھا سوال یہ پیدا ہوا جس کا جواب آیت نمبر 101 میں سے آگے بیان ہوا کہ یہ جو ہدی کے جانور ہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان کی حرمت ہے، محترم ہے، وہ جانور کے جو حج اور عمرے میں قربانی کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچائے جاتے ہیں، ہدی کے جانور۔ اسی طرح سے ان کے اوپر پڑے ہوئے پٹے، ان کو سجانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا وغیرہ وغیرہ، وہ سب بھی محترم ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اسی طرح سے
کچھ اور محترم چیزیں بھی چلی آ رہی ہیں عرب معاشرے میں. وہ کچھ جانوروں کے بارے میں عرب معاشرے میں کچھ چیزیں مشہور ہو گئی تھیں کہ یہ جانور بھی قابل احترام ہیں اور ان کو مذہبی طور پر ان کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے گا. کوئی پہیرا تھا، کوئی سام تھا، کوئی سائبہ تھا، کوئی حام تھا وغیرہ. یہ سب جو تھے وسیلہ، معاف کیجیے گا، سام، وسیلہ اور حام، ان سب کے بارے میں کچھ شہرت تھی اور ان کی تفصیلات تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جن کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے ہے. یہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ چیزوں کو دین کا حصہ بنا لیا جو بدعت ہے، اور بدعت اللہ کے دین میں اضافہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. آخری جو سوال ہے اس کا جواب شروع ہوا آیت نمبر 106 سے. یہ سوال یہ تھا کہ یہ بات جب سورہ مبارکہ نے بیان کی کہ یہود و نصارہ نے، جیوز اینڈ کرسچنز نے اللہ کے دین کی گواہی میں کوتاہی کی، انہوں نے اس کو اگنور کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہی ہوتی ہے یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے جو آپ کو انٹرسٹ ملی ہے، جسے آپ نے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو غیر مسلمان سیریسلی قرآن پڑھتے تھے، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم اپنی وصیت کی گواہی کے لیے کوئی اہتمام کریں اور اس میں پھر کچھ ایشوز، کچھ کوسچنز پیدا ہو جائیں، ان کے بارے میں پھر کیا کیا جائے. اور پھر اللہ نے اس کی وضاحت کی ان آیات میں، اور آگے ایک بڑی گواہی جو قیامت میں انبیاء رسولوں کی گواہی ہے اس کا ذکر آ گیا، اور اس میں پھر اختتام میں مسیح علیہ السلام کی اس گواہی کا ذکر آیا کہ جو قیامت کے روز وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے اپنی اس ماننے والی قوم کے خلاف کہ جنہوں نے ان کے پیغام کو بالکل بگاڑ دیا اور ان کو اور ان کی والدہ کو بھی الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا. اس طرح سے سورہ مائدہ مکمل ہوتی ہے، اور اس طرح سے قرآن مجید کی صورتوں کا پہلا گروپ بھی مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل سے ہم قرآن مجید کی صورتوں کے دوسرے گروپ کو شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.